بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو بقیہ سوالات ہیں آغاز خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ کہ ہمارے بڑے بھائی شراب پیتے ہیں الیاذ باللہ، اور ان کی بہت زیادہ کاؤنسلنگ کے باوجود نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ کچھ سوسائٹی میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے، اس کے دینی پس منظر میں کیا اس کا حل ہے؟ اور ہمارے ابو جان ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں روزی روزگار کی بھی تنگی ہے، روز جھگڑے ہوتے ہیں اور گھر کی خیر و برکت اٹھ گئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا جواب ضرور دیں۔ دیکھیے، جرم میں شریک ہونا بھی خود ایک جرم ہے۔ شراب پینا ایک عظیم گناہ ہے۔ اللہ آپ کو، مجھے اور تمام مومنین کو اس عظیم گناہ کبیرہ سے محفوظ فرمائے۔ جہاں تک کونسلنگ کی بات ہے، اگر کوئی آدمی خود چھوڑنا چاہے تو اللہ مدد کرے گا، وہ قدم آگے بڑھائے، اللہ اس کو جو توفیق دے گا کہ وہ اس گناہ سے بچ سکے، اور یقین جانے کوشش کرے گا تو ہی ممکن ہوگا۔ جب تک انسان خود کوشش نہیں کرے گا، اس کو کوئی اور جو ہے اس برائی سے روک نہیں سکتا ہے۔ کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ شدید طور پر قرآن میں مذمت کرتا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ شراب جو ہے الخبائث، سب سے خبیث گناہ ہے۔ اور ایک قطرہ، امام کہتے تھے کہ اگر پانی میں ڈال دیا جائے اور گھوڑا پی لیا جائے تو میں گھوڑے پہ سوار نہیں ہوں گا، اور آپ کے دادا یا آپ کے ابو اگر سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی برابر جرم کے شریک ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس طرح کی گناہ سے محفوظ فرمائے اور توفیق دے، آپ کے ابو کو اور آپ کے گھر والوں میں جو بھی اس بری لت کا شکار، اللہ ان کو بھی توفیق دے تو اس گناہ سے بچ سکیں اور اللہ کی خوشنودی اور اطاعت کر سکیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ حیض کی حالت میں 7 آیات سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ اور ان کا دوسرا سوال یہ کہ کیا روزے میں لپسٹک لگا سکتے ہیں اور بنا رومالی کا پیجامہ پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ بات صحیح ہے کہ 7 آیت تک حیض کی حالت میں قرآن پڑھنا صحیح ہے، اس کے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد جہاں تک دوسرے سوال کے تعلق ہے کہ آیا لپسٹک روزے کی حالت میں، روزہ اس سے باطل نہیں ہوتا، لیکن آپ روزے کی حالت میں کوئی دوسرا گناہ نہیں کر سکتے۔ روزے کا مطلب یہ نہیں خالی بھوکا پیاسا رہنا، بلکہ روزے کا مطلب ہے کہ آپ کے وجود کا ہر حصہ روزہ سے ہو اور اس کی روحانیت کو محسوس کرتا ہو۔ یہ لالی لگانا دکھانے کے لیے ہے تو ویسے بھی دکھانا کسی کو شوہر کے علاوہ حرام ہے۔ اور تیسرا جو سوال تھا آپ کو بغیر رومالی کے آیا، بالکل، اگر آپ بغیر رومالی کے پیجامہ پہننا چیک کر نماز پڑھتی ہے تو اس سے کوئی نماز میں فرق نہیں پڑے گا۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میرا پہلا سوال یہ کہ میں نے ایک عالم سے سنا ہے کچھ مراجع کرام کے نزدیک سہم امام غیبت کبریٰ میں معاف ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اب پتہ نہیں انہوں نے کس عالم سے سن لیا یہ۔ دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی مجتہد کسی مسئلے میں چپ رہے تو کیا اس کے منع تائید ہے؟ اس کے معنی یہ کہ تائید ہے، اور یہ تائید ہے تو کس طرح سے ہے، اور نہیں ہے تو بتا دیجیے۔ دیکھیے، پہلا جو سوال ہے، تمام مراجع کی جو میں نے دیکھا ہے توضیح میں ایک پورا خمس کا باب ہے، کتاب الخمس، اس میں وہ ساری تفصیلات موجود ہیں، کن کن چیزوں پہ خمس واجب ہوتا ہے اور کیسے خمس دیا جاتا ہے، کیسے خمس بانٹا جاتا ہے، وہ ساری تفصیل موجود ہے۔ اگر امام زمانہ علیہ السلام نے معاف کیا ہے تو یہ چیپٹر اب وہ اپنی کتابوں سے انہیں ڈراپ کر دینا چاہیں۔ مجھے دیکھیے، یہ بھی آپ کو یاد رکھیے کہ آج جو ہے یہ خمس کے نظام سے، میں نے امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث دیکھی کہ ہمارا کوئی اگر 1 روپیہ بھی کھا لے گا، میں نے امام باقر علیہ السلام سے، امام زمانہ علیہ السلام سے یہ حدیث دیکھی کہ ہمارا اگر خمس کا حق کوئی مار لے تو اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں، جس عالم نے آپ سے کہا ہے، آپ اس سے اس کی بات کے اوپر بھروسہ ہے، آپ اس سے دلیل مانگ سکتے ہیں۔ اگر اس نے کہا ہے تو آپ اس کی بات مان سکتے ہیں، اور اگر نہیں، آپ کو کسی نے سنا ہے تو آپ ان سے پوچھیے کہ بھئی پھر مراجع اپنی توضیح المسائل میں یہ مسئلہ کیوں لکھتے ہیں۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں،
کسی مرجع کا کسی مسئلے میں خاموش رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس کی تائید کر رہا ہے یا اس سے منع کر رہا ہے، بلکہ کسی مسئلے میں فتویٰ نہ دینے کی بنا پر آپ کسی دوسرے مرجع کی طرف اس مسئلے کو لے کر جائیے اور ان سے پوچھیے کہ آپ کا حکم کیا ہے۔ اعلیٰ فلاعلیٰ، یہ جو عالمیت کی شرط ہے وہ باقی رہے گی۔ اگر اس مرجع نے نہیں کہا تو آپ دیکھنا ہے جو اس کے بعد سیکنڈ رتبے کا ہے علم میں، اس سے جا کر پوچھیے، وہ جو کہے گا اس کے حکم پر عمل کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ نماز پڑھتے وقت اگر کسی مجبوری میں کسی اور کو نمازی کے سامنے سے گزرنا ہو تو وہ کوئی بھی چیز نمازی کے سامنے رکھ کر نکل سکتا ہے؟ اگر ہاں تو میں نے سنا ہے کہ کوئی لکڑی کی چیز ہی رکھنی چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ یاسمین راجستھان سے سوال کر رہی ہیں۔ دیکھیے، ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں سے لوگوں کا عام طور سے گزر ہوتا ہے، تو آپ نماز جہاں پڑھ رہے ہیں اس کے آگے کچھ رکھ لیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ لکڑی ہو یا کوئی اور چیز نہیں، کوئی چیز بھی ہو جس سے یہ پتہ چلتا ہو وہی کافی ہے، لکڑی ہونا ضروری نہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جناب، میں آفس میں اپنے باس سے بہت پریشان ہوں، وہ فالتو میں مجھے پریشان کرتے ہیں۔ ایسی کوئی دعا یا راستہ بتائیے جس سے مجھے ان سے چھٹکارا ملے یا ایسے حالات سے میں دوچار نہ ہوں۔ آپ کے لیے ایک آیت بتاتا ہوں، آپ جب بھی جائیے تو یہ پڑھ کے جائیے، انشاءاللہ آپ کو اس بدتمیزی سے اس کی نجات ملے۔ یہ جو ہے قرآن کی آیت ہے، جب آپ پڑھیے تو یہ پڑھ کے جائیے، آفس میں جائیے تو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطان نصیرا، یہ آیت پڑھ کے جائیے، انشاءاللہ آپ اس کے شر سے محفوظ رہیں گی۔ لیکن ایک بات اور آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر دیں، ہمارے وہاں شرعاً ایسی جگہ کام کرنا صحیح نہیں ہے جہاں آپ کی عزت اور آبرو پامال ہوتی ہو۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرے سوال ہے کہ میں 3 سے 4 سال سے بہت پریشان ہوں کہ میرا گھر نہیں ہو پا رہا ہے۔ مجھے کچھ دعا بتائیے کہ جس سے میں اپنا گھر حاصل کر سکوں، گھر بنا سکوں یا گھر خرید سکوں۔ بہت زیادہ میں اس سے پریشان ہوں، مجھے اس کا جواب ضرور دیجیے۔ ہمارے وہاں علماء نے مجرب عمل ایک بتایا ہے، جس کے پاس گھر نہیں ہے، بے گھر لوگ جو گھر لینا چاہتے ہیں ان کے لیے جناب زینب علیہ السلام کی زیارت پڑھیے اور بی بی سے کہیے، بی بی آپ نے گھر سے بے گھر ہونا، بدر ہونا، اسیری ہونا دیکھا ہے، بی بی مجھے اس دربدری سے بچا لیجیے۔ یقین جانیے بی بی کی زیارت پڑھیں گی آپ خلوص سے اور یہ دعا کریں گی، بہت جلد اللہ آپ کو غیب سے گھر کا انتظام کر دے گا، اور اپنی کوشش بھی جاری رکھیے۔ جی السلام علیکم جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ میں آندھرا پردیش سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے ابا میری امی کو مارتے ہیں اور چلاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، تو آپ یہ بتائیے کہ ان کو دیندار کیسے بنایا جائے اور امی ان کی مار سے کس طرح بچیں؟ آپ اپنی ممی سے کہیے نماز شب پڑھا کریں تاکہ آپ کے بابا کے دل میں اللہ جو ہے ان کی محبت ڈال دے اور وہ اس طرح کے بے شرمانہ کام سے محفوظ خود بھی رہیں اور آپ کی ممی کو بھی محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام جمیلہ بیگم ہے اور میں آسام سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ میں جب نماز پڑھتی ہوں تو میری پرچھائی میرے آگے ہوتی ہے، تو کیا میری نماز اس حالت میں صحیح ہے؟ جواب ضرور دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ آپ کی پرچھائی سے آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بالکل آپ کی نماز صحیح ہے۔ 1000 پرچھائی بھی ہوگی تو آپ کی نماز صحیح رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نماز لگاتار پڑھتی رہیے، انشاءاللہ اللہ آپ کی نماز قبول کرے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ بھیا پلیز جواب ضرور دینا، آپ کا سوال آیا اور سر آنکھوں پر ہے، یہ جواب ضرور دیں گے۔ ہمارے مسائل زندگی پروگرام اسی لیے کہ آپ سوالات بھیجیں اور اس کے جوابات علماء کرام آپ کو دیں اور آپ اس سے جو ہے وہ دین و دنیا اپنی سنواریں۔ میں بہت پریشان ہوں، میرے شوہر سے جھگڑا ہوا ہے 6 مہینے پہلے، تو وہ آج تک مجھے لینے نہیں آئے، اور میرے بچے بھی ہیں، لیکن سسرال والوں نے 6 سال کے میرے بچے ہیں، ان بچوں کو بھی لے لیا ہے، اور میرے شوہر نہ مجھے نان و نفقہ دے رہے ہیں اور نہ بچے واپس کر رہے ہیں۔
ایسی کوئی دعا بتا دیجئے کہ میرے شوہر مجھ سے آ کے مل لیں اور ہمارا پھر سے گھر رج بس جائے۔ آقا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس میں ایک مسئلہ جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، وہ جھگڑا نپٹانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کبھی اپنا ایگو بیچ میں نہ آنے دیں۔ دوسری بات، آپ نماز شب پڑھیے، کوئی دن نماز شب نہ چھوڑیے، اللہ ایک راستہ معین کرے گا جس سے آپ کے شوہر آپ کو لینے آ جائیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرے ہسبینڈ کماتے نہیں، ذمہ داری نہیں لیتے۔ الحمدللہ میں گورنمنٹ جاب پہ ہوں۔ میرے 2 بچے ہیں، دونوں بھی زوار ہیں، یعنی ان کو زیارت کروا چکی ہوں، لیکن میرے بچے پہلے نماز پڑھتے تھے، لیکن اب نماز سے وہ دونوں بھاگتے ہیں، کچھ نہ کچھ بہانہ کرتے ہیں، میرے ساتھ بدسلوکی بھی کرتے ہیں، جاہلوں جیسے برتاؤ کرتے ہیں۔ میں بہت بیزار ہوں، زندگی نفرت سے بھر گئی ہے، ہسبینڈ اور بچوں سے بہت بیزار ہو گئی ہوں، کچھ اس کے بارے میں بولیے۔ ماشاءاللہ ہر دن میں زیارت عاشوراء اور دعا توسل بھی پڑھتی ہوں، دعا بھی کرتی ہوں، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ ہی کچھ حل بتائیے۔ دیکھیے، میرا اور ائمہ ہمارے سجیسٹ کرتے تھے، مشورہ دیتے تھے، آپ دنیا کی کسی چیز سے لو لگانے کے بجائے، دل لگانے کے بجائے اللہ سے لو لگائیے، اللہ سے جو ہے اپنے مسائل کو بیان کر دیے۔ آپ یقین جان لیجئے، یہ حدیث کا جملہ ہے، جو اللہ کو راضی کر لے گا اللہ سب کو اس سے راضی کر دے گا۔ جو اللہ کی اطاعت کر لے گا، اللہ کی اطاعت کر لے گا، اللہ کو خوش کر لے گا، اللہ سب کو اس سے خوش کر دے گا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو حاوی کر لیا اپنے اوپر، اور نتیجے میں ان کی کوئی جو ہے ایک غلطی آپ کو تڑپا رہی ہے۔ آپ سے مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کے بجائے اللہ اور امام سے دل لگائیے، یقین جانیے آپ کے شوہر کو بھی اللہ سدھار دے گا اور آپ کے بچوں کو بھی۔ دوسری بات، نماز جو بچے نہیں پڑھتے ہیں، سیدھا سا مشورہ ہے، آپ اول وقت پر نماز پڑھنا شروع کیجیے۔ ایک بار آپ کو وہ دیکھیں گے، بچے ہمیشہ ماں باپ سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو مسلسل وہ نماز پڑھتے نہیں دیکھتے ہیں تو ایک دن وہ خود نماز پڑھنے لگے، آپ یقین جان لیجیے۔ تیسری بات، آپ اپنی اولاد کے لیے کثرت سے دعا کیجیے، اللہ ان کی عاقبت بخیر کرے۔ یہ تینوں مسئلے کریں گے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں سکون واپس آ جائے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں ممبئی میں ڈونگری سے بول رہا ہوں، سیف الدین۔ نماز شب کا وقت کب تک ہے اور اس کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ دیکھیے، نماز شب ابھی میں نے اسی ایپیسوڈ میں کہا کہ آغا ثانی کہتے ہیں 10:30 بجے سے لے کر نماز صبح تک آپ نماز شب کا وقت پایا جاتا ہے۔ ویسے آدھی رات سے کہا جاتا ہے نماز صبح تک۔ نماز شب کا فائدہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ کی روزی میں برکت ہوگی، آپ کا چہرہ نورانی ہوگا، آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ ماشاء اللہ کہا جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت چاہیے نماز شب پڑھو، تو آپ یقین جانیں نماز شب میں اللہ نے بہت زیادہ جو ہے فائدے رکھے ہیں، اور آپ پڑھیں گے اللہ جو ہے وہ سارے فائدے آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ المستعان۔ Ravindra Bali from Jammu and Kashmir. We are community of Rahab Sid Dutt, who sacrificed his 7 sons in the battle of Karbala for His Holiness Janab Imam Hussain Sahab Ji. Now we want to revive our old relation and jointly giving service to humanity for betterment of world which is created by Almighty. میں یہ ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج سے 7-8 سال یا 9 سال پیشتر بھی مسائل زندگی میں نے ایک بات عرض کی تھی، اور ایک مسٹر بالی جو ممبئی میں بینڈرا میں رہتے تھے وہ آئے تھے، اور انہوں نے ایک مجلہ، ایک میگزین بھی دیا تھا حسینی برہمنز کے سلسلے میں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ ان کے آبا و اجداد نے، ان کے پروجوں نے قربانی دی تھی، اور یہ آج بھی اسی طرح سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت رکھتے ہیں، اور محرم میں شوق مناتے ہیں، مجلس و ماتم برپا کرتے ہیں۔ ہم یہ بہت شکر گزار ہیں، اور خاص طور سے اس بات پہ کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں جو ہماری تہذیب ہے، ہم ایک دوسرے مذاہب کی عزت اور احترام کرتے ہیں، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ روندر بالی صاحب بھی جو ہیں، جو جموں اور کشمیر سے ہیں، وہ اس سلسلے میں ہمیں میسیج بھیج رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ چینل ون دیکھ رہے ہیں،
بس ہمارا مقصد یہی کہ ہم پیغام انسانیت پہنچائیں، اور پیغام انسانیت یعنی پیغام حسین، پیغام اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ اسی طرح سے جد و جہد کرتے رہیے، اور اس سلسلے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانیاں دی ہیں، اور بقول آپ کے پروجوں نے قربانیاں دی ہیں، اس پر آپ غور و فکر کرتے رہیے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں زیادہ جانکاری کے لیے اگر آپ کو کتابیں دستیاب ہیں تو چینل ون کے آفس سے رجوع کیجیے، انشاءاللہ آپ کو جس زبان میں آپ چاہیں گے آپ کو کتابیں دستیاب ہو جائیں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آپ کا چینل بہت ہی انفارمیٹیو چینل ہے، یہ چینل ہمارا نہیں ہے، صرف آپ کا بھی چینل ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ یہ چینل کو اور زیادہ ترقی ملے، آمین۔ میرا سوال یہ کہ ایک ہی جگہ کنسنٹریٹ کر نہیں پاتا، کبھی کبھی کعبے کے طواف کرتے ہوئے دھیان محسوس ہوتا ہے، آپ ہمیں صحیح ہدایت کے لیے فرمائیے کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے دوران کعبے کا تصور کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، نماز میں اور ایسی صورت میں کنسنٹریٹ کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھیے، ایک تو آپ اپنے جسم پہ کنٹرول رکھیے، الرٹ کھڑے ہوئیے، یعنی جب کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کا دونوں ہاتھ آپ کی ران کے اوپر ہو اور نگاہیں جو ہے سجدے کے اوپر ہوں۔ ایک تو یہ کام کرنا ہے، تو کنسنٹریٹ کسی حد تک آپ کو حاصل ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ نماز سے پہلے آپ دنیاوی کام نہ کیجیے، بلکہ تسبیح پڑھیے، قرآن پڑھیے، استغفار کیجیے، دعائیں پڑھیے۔ اب جب یہ کر کے آئیں گے تو آپ کا دھیان نماز میں کسی حد تک لگنے لگے گا، اور دھیرے دھیرے اس کو بڑھائیے، ایک وقت آئے گا پوری آپ کی توجہ نماز کی طرف ہوگی اور اس طرح کا تصور نہیں آئے گا۔ اور نماز میں اللہ کی جو پڑھ رہے ہیں اس کی طرف، معنی کی طرف دھیان دیجیے، کسی اور کی طرف دھیان نہ دیجیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں سید فضل عباس مفتی گنج لکھنؤ سے بول رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم جو پیسہ بینک میں سیو کرتے ہیں اور اس پیسے پر جو ہمیں انٹرسٹ ملتا ہے، کیا وہ لینا جائز ہے؟ دیکھیے، بینک جو ہے، پرسنل بینک سے تو آپ کو لینا دینا جائز نہیں ہے، یعنی ایک شخصی بینک، ایک آدمی کا بینک ہے، اس سے آپ نہیں لے سکتے۔ ہاں، جہاں تک رہا گورنمنٹ کا بینک ہے یا پرائیویٹ، اور بینک گورنمنٹ دونوں کا ہے، کچھ حصے جو ہے گورنمنٹ کے ہیں، کچھ حصے پرائیویٹ ہیں، تو آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ اگر سامنے سے دے رہا ہے تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ اور جب لے رہے ہیں تو یہ بھی نیت ہو کہ میرا مقصد انٹرسٹ لینا نہیں ہے، مجھے وہ سامنے سے ایک پروفٹ دے رہا ہے، میں وہ لے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں لینا صحیح ہے، ورنہ آپ کے لیے لینا صحیح نہیں ہوگا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام مولانا صاحب، میرے بھائی کی شادی ہوئے 4 سال ہوئے ہیں، ان کی وائف بہت پریشان کرتی ہیں، لڑائی کرتی ہیں، بھائی بہت پریشان رہتے ہیں، سکون نہیں ہے زندگی میں، مجھے اس کا کوئی حل بتا دیجئے۔ دیکھیے، جب کوئی آدمی، جب کوئی عورت لڑاکا ہوتی ہے تو ہمارے وہاں یا شوہر لڑاکا ہو، دونوں صورتوں میں ایک ہوتا ہے کہ بھائی ہم یہ دیکھ لیں، پہلے چیک کر لیں کس بات سے لڑائی ہوتی ہے۔ جس بات سے لڑائی ہوتی ہے وہ بات ہی ختم آنے نہ دیں، وہ پیشی نہیں آنے دیں، جھگڑے کی جڑ ہی کاٹ دیں، بات ختم ہو جائے گی۔ پھر دیکھیے، جب کبھی ایک غصہ ہوتا ہے تو ہمارے ایک استاد ہے، وہ کہتے تھے بھائی ٹیپ ریکارڈ جب شروع ہو گیا تو کیسے ختم ہوگی، جب تک اس وقت تک وہ چلتا رہے گا۔ تو کبھی کبھی جب غصے میں شوہر ہو تو اس کی جب کیسے چل رہی ہے تو آپ خاموش رہیے، خود بخود جو ہے جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جب آپ جواب دینے جائیں گے تو جھگڑا آگے بڑھے گا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے مثلا خاموش رہیں اور دوسرا جو ہے بولتے جائے، کتنے دیر بولے گا، آخر تو اس کو خاموش ہونا ہو۔ آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ دوسری طرف شوہر کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے پاور دیا ہے، اگر اس کا اخلاق اچھا ہے، بہت اچھا، اخلاق اچھا نہیں ہے اور صبر کر سکتے ہیں تو صبر کرنا بہت اچھا ہے، اور صبر نہیں کر سکتے تو آپ بیچ میں کسی سمجھدار آدمی کو لائیے جو دونوں کے درمیان بیٹھ کر ایک دوسرے کی باتیں سن کر ان کے درمیان صحیح فیصلہ کر دے، یہ اس کا حل ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ Muhammad Ali here. I am suffering a lot nowadays. Money has to come from others. Since so many months, I am also not getting a job. What to do? I am confused. A lot condition is very critical. یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا نام محمد علی ہے اور یہ آج کل بہت پریشان ہیں،
لوگوں پہ ان کا قرضہ باقی ہے، لوگ پیسے نہیں دے رہے ہیں اور کافی دنوں سے ان کا جاب بھی نہیں ہے. اس سلسلے میں ان کی لیے کچھ مدد کیجیے یا دعا یا عمل بتا دیجیے. دیکھیے، صبح اور عشاء کے بعد، نماز صبح کے بعد سورہ واقعہ پڑھیے. اسی طرح نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھیے. جب یہ سورہ واقعہ پڑھیں گے تو اللہ آپ کے لیے روزی کی اسباب آسانی سے مہیا کر دیں گے انشاءاللہ المستعان، اور آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارا نام بشرا خان ہے. ہم مہاراشٹر کے ناگپور سٹی سے بول رہے ہیں. ہمارے گھر میں بہت زیادہ پریشانی چل رہی ہے. تقریباً ہم 25 سال سے پریشان ہیں. ہمارا ہر کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے. گھر خریدنا ہوتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر ہم گھر نہیں خرید پاتے. امی ابا بہت پریشان رہتے ہیں. بنتا کام بگڑ جاتا ہے. ان کا اور سوال آگے ہے. ہماری 2 بہنیں ہیں، ان کی شادی کا سلسلہ بھی ایسے ہی چل رہا ہے. لوگ آتے ہیں اور نکار کے چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ ایڈوکیٹڈ ہیں ہماری بہنیں، بٹ اب تک کبھی کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے. آپ سے تہہ دل سے گزارش ہے کہ ہم نے بتایا اس سلسلے میں کوئی ہمیں دعا یا نماز بتا دیں تاکہ ہمیں شفا حاصل ہو اور ہماری یہ مشکل حل ہو جائے. آپ سے بہت بہت التماس ہے کہ آپ اس سلسلے میں ضرور کچھ بتائیے. میرا ایک بہت، ہمارا نہیں ہے، اماں کا ہمارے سجیشن ہے، آپ جو ہے کثرت سے استغفار کریں. جتنا زیادہ آپ استغفار کریں گے اتنی جلدی آپ کی روزی میں برکت حاصل ہوگی اور آپ کی یہ پریشانی دور ہوگی. آپ یقین جانیں، گناہ سے دوری، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر گناہ سے دور رہو گے تو ہم تمہاری روزی میں بے حساب حسابہ کریں گے. آپ گناہوں کو چھوڑ دیجئے اور کثرت سے استغفار کیجئے. اللہ انشاءاللہ آپ کی روزی میں اضافہ کرے گا اور مشکلات کو حل فرمائے گا. السلام علیکم. علیکم السلام. مائی نیم از فراز. بینک سے جو انٹرسٹ لینا ہوتا ہے ہمیں انڈین بینک سے، سرکاری بینکوں سے، وہ کیا جائز ہے؟ ابھی آپ سے کہا ہے اسی ایپیسوڈ میں کہ اگر آپ ڈیمانڈ نہیں کرتے تو آپ لے سکتے. ڈیمانڈ نہیں کر سکتے آپ انٹرسٹ لینے کی. السلام علیکم. علیکم السلام. کرناٹک ہریور سے شعیب. میرا سوال ہے کہ قریب مغرب اذان یا نماز کے بعد میرے کو چھاتی میں اور پیٹ میں درد ہوتا، جس کے میرے کو ایسا لگتا ہے کوئی دبا رہا ہے اور اسے میرے جسم میں کوئی دباؤ ڈال رہا ہے، اور میں رات کو برے خواب دیکھتا ہوں، خیال بھی برے برے آتے ہیں. کوئی دعا بتا دیجیے. دیکھیے، آپ قرآن پڑھیے اور چاروں قل زیادہ پڑھیے. چاروں قل پڑھیں گے، جتنا زیادہ قل پڑھیں گے اس طرح کا وسوسہ آپ کے دل میں، آپ ایک سائیکولوجسٹ ڈاکٹر کو بھی دکھائیے اور چاروں قل زیادہ سے زیادہ پڑھیے. انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی دور ہوگی. مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام. لڑکا شادی لائق ہو گیا اور گھر والے بولے پہلے کچھ روزگار کرو پھر کریں گے شادی تمہاری. اللہ نہ کرے جو روزگار 50 سال تک نہ ہو تو کیا بغیر شادی کے بیٹھا رہوں؟ قرآن یہ کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. اپنے جوانوں کی شادیاں کراؤ. اس میں یہ نہیں ہے کہ کمانے لگے تو کراؤ. پھر اللہ کہتا ہے اگر تم نے اپنے جوانوں کی شادیاں کرائیں تو اللہ ان کی روزی غیب سے عطا کرے. تو آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے شادی کروا دے، اللہ دونوں کا رزق عطا کرے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. سر میرا نام سمر ہے. میں ملاڈ ممبئی سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ ہمارے شیعوں میں کوئی شخص برتھ ڈے میں ولادت کی مبارکباد بولتا ہے. ہم ولادت صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مناتے ہیں، تو کیا یہ برتھ ڈے منانا جائز ہے اور ان کو جن کی برتھ ڈے ان کو وش کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں، اور ہرگز اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو وش نہیں کر سکتے یا برتھ ڈے نہیں منا سکتے. السلام علیکم. علیکم السلام. جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں اور یقین ہے ہمیں اور امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا بیٹا ہماری بالکل نہیں سنتا ہے. وہ بہت زیادہ ایک ماں سے بدتمیزی کرتا ہے، وہ غلط ماحول میں رہتا ہے. پلیز ہمیں اس کے بارے میں بتائیے جس سے گھر میں جھگڑا نہ ہو اور پریشانی نہ ہو اور اولاد بے قابو نہ ہو.
اس سلسلے میں آپ کوئی مجھے حل بتا دیجئے. یہ ان کا سوال جو ہے وہ راجستھان جے پور سے ہے. امام سجاد علیہ السلام کی دعا موجود ہے اولاد کے لیے. امام سجاد کی دعا آپ پڑھیے اولاد کے لیے، اور 2 رکعت نماز اپنے مستحب پڑھیے اور دعا کیجیے. 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیے قربتاً اللہ کی نیت سے، نماز سے فارغ ہو جائیے اور اپنے بچے کا نام لے کر دعا کیجیے. اللہ انشاءاللہ آپ کا احترام، والدین کا احترام اس کے دلوں میں ڈال دے گا انشاءاللہ المستعان. السلام علیکم. علیکم السلام. ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی عالم کو کسی طرح کا کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس عالم کے پیچھے کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے عدالت ضروری ہے رعایت کرنا، اور عدالت اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو اس گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور توبہ کرنے کے بعد اگر نماز کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا کوشچن ہے کہ فجر کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام لاؤڈلی پڑھنا کیا صحیح ہے یا یہ غلط ہے؟ اس کا جواب ضرور دیجیے گا. صلاۃ و سلام یعنی اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم صلاۃ و سلام جو بھیجتے ہیں، جو کہ الوات کی شکل میں ہے یا نعت کی شکل میں ہے، تو ان کا پوچھنا یہ کہ یہ صحیح ہے؟ پڑھنا صحیح ہے، بس کسی کی تکلیف کا سبب نہ ہو. درود پڑھنا بالکل مستحب ہے، اچھا ہے. صلاۃ و سلام پڑھنا اللہ کے رسول کو، اماموں کو کرنا بہت اچھا ہے، بس یہ شرط ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. السلام علیکم. علیکم السلام. My name is Mohammad Sumir Saifi. I am from India, Uttarakhand city, Kashipur. I want to know, does dealing in stock market and doing intraday in the is permissible? ان کا بولنا یہ ہے کہ جو اسٹاک مارکیٹ میں انٹراڈے وغیرہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں کیا اسلام میں جائز ہیں؟ اگر وہ شیئر، دیکھیے اسٹاک مارکیٹ میں اگر شیئر آپ لینا چاہتے ہیں، بیچنا ہے، تو شرط یہ ہے کہ وہ شیئر بنانے والی کمپنی حرام شیئر نہ بناتی ہو، یعنی شراب نہ بیچتی ہو مثال کے طور پر، خالی اس کی جو ہے حرام بزنس نہ ہو. اگر حرام بزنس نہیں ہے آپ اس کے شیئر خرید سکتے ہیں، حرام بزنس ہے تو شیئر نہیں خرید سکتے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں پونے سے رخسانہ بول رہی ہوں. میری شادی کو 28 سال ہو گئے. میرے 3 بچوں کی شادی ہوئی ہے، بچے بھی ہیں. ہم جب بھی گھر لینے کی سوچتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں لے پاتے. ہم کیا کریں؟ کوئی دعا بتا دیجیے. ابھی اسی ایپیسوڈ میں نے کہا ہے کہ جناب زینب کی زیارت پڑھیے اور بی بی سے توسل کیجیے، انشاءاللہ آپ کو گھر جلد از جلد مل جائے گا. السلام علیکم. علیکم السلام. میں ضامن مرزا، جھاریا، دھنباد، جھارکھنڈ. میرا سوال یہ کہ ہم نے بہت سے علماء دین سے سنا ہے کہ 5 گانہ نماز ہی فرض ہے، باقی کوئی نماز نافلہ یا سنت ہے، مگر نماز آیات پڑھنا واجب ہے، فرض ہے. دلیل کے ساتھ وضاحت فرمائیں. دیکھیے 5 گانہ نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنے وہاں بہت ساری اور نماز بھی واجب ہے، جیسے نذر کی نماز واجب ہے، کفارے کی نماز واجب ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ خالی ایک ہی چیز نماز نہیں، نماز کئی طرح کی، نماز آیت بھی واجب ہے، نماز نذر ہے، نماز عید ہے. تو ان نماز میں سے خالی ایک ہی نماز نہیں ہے جس کو پڑھنا، یہ سب زلزلے کی نماز، ان نمازوں میں سے ہر ایک اس کے اپنے وقت کے اوپر واجب ہے. جی السلام علیکم. علیکم السلام. حج بدل کرنے والے کا اگر یا پہلا حج ہو تو پہلے وہ اپنا حج کرے گا، تو سوال یہ ہے کہ وہ حج بدل کیسے کر پائے گا؟ دیکھیے ہر انسان کے لیے اگر خود مستطیع ہے تو پہلے اپنا حج کرنا چاہیے، بعد میں کسی کا حج کرنا چاہیے. حج بدل اس وقت کرنا زیادہ بہتر ہے جب اپنا حج کر چکا ہو. ان کا دوسرا سوال ہے، احرام باندھنے کے بعد 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جن میں سے ایک ہے آئینہ دیکھنا، تو جو لوگ حالت احرام میں سیلفی نکالتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ برائے کرم کوئی جواب دے، اس کا جواب دیجیے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. یقینی بات ہے سیلفی بھی لینا صحیح نہیں ہے. اگر کوئی سیلفی لے گا تو کفارے کا سبب ہوگا. جس طرح آئینہ دیکھنا اسی طرح کیمرے کے آئینے میں قصد کر کے دیکھنا بھی منع ہے. تو یہ جو کہا گیا ہے سیلفی لیا تو ٹھیک ہے، نہیں لیا تو ٹھیک نہیں. سیلفی بھی اگر سیلفی لیا آپ نے تو وہ شرط وہی ہے کہ آپ اس میں آئینے کی طرح جھانکیں، نہیں جھانکیں گے تو آپ کو کفارہ دینا ہوگا.
السلام علیکم، علیکم السلام. میں صبا زیدی پتھوڑا گڑھ اتراکھنڈ سے ہوں. میرا کوشچن ہے، میری بیٹی 18 مہینے کی ہے، وہ ماں کا دودھ پیتی ہے. دودھ چھڑانے میں بہت پریشانی ہو رہی ہے. اگر دودھ بچہ زیادہ پی لے تو کیا وہ حرام ہے؟ صرف 18 مہینے کا ہے ان کا بچہ. دیکھیے، اب 2 سال تک پلانا جائز ہے، تو 18 مہینے تو 2 سال نہیں ہوتے. آپ بالکل پلا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. السلام علیکم، علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کرونا وائرس سے پروٹیکشن کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ایڈوائزری جاری ہوئی ہے کہ الکوہول کنٹین سینیٹائزر یوز کریں. تو کیا ہم الکوہول کنٹین سینیٹائزر یوز کر سکتے ہیں؟ اور اسے صاف کرے بغیر کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا کھانا کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہمارے وہاں جو ہے سینیٹائزر کو، الکوہول کو نجس نہیں سمجھا گیا ہے. اس بنا پر اگر کوئی سینیٹائزر لگا کے نماز پڑھنا چاہے یا مثلا کھانا کھانا چاہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. السلام علیکم، علیکم السلام. میرا نام سیف علی جعفری ہے. میں منماڈ مہاراشٹر سے ہوں. جن کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر وہ غریب ہوں تو ان کے عزیز اقارب وقت میں کسی سے قرض لون لے کر دفن کرتے ہیں. یہ کنڈیشن میں نے ممبئی میں دیکھی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور پیسے ہمیں ضروری ہے خرچ کرنا کفن دفن کے لیے، تو اگر وارث ہے تو قرض لینا صحیح ہے. اگر وارث نہیں ہے تو تمام مومنین کے اوپر واجب ہے کہ وہ پیسے اکٹھا کر کے کفن دفن کریں. سلام، علیکم السلام. میرا کوشچن ہے کہ میری نانی کا گھر 50 کلومیٹر دوری پر ہے. مجھے وہاں قصر نماز پڑھنی ہے یا پوری پڑھنی چاہیے؟ میں نے وہاں نماز پوری پڑھ لی ہے، تو کیا مجھے دوبارہ اس کا اعادہ کرنا ہے؟ جی ہاں، جب آپ کا گھر نہیں ہے، ننیال آپ کا گھر نہیں مانا جاتا ہے، اس لیے آپ نے اگر وہاں جو 50 کلومیٹر دور ہے تو آپ کو قصر نماز پڑھنا چاہیے. السلام علیکم، علیکم السلام. میں بیمار ہوں، مجھے ٹی بی ہے. میں ابھی جاب نہیں کر سکتی. میرے کزن بھائی 2000 روپے دیتے ہیں کیونکہ میرے مرحوم والد صاحب نے انہیں 1,00,000 روپے دیا تھا. یہ ہر مہینے میں مجھے 2000 روپے دیتے ہیں. کیا اس کا استعمال میرے لیے جائز ہے؟ پہلے تو ہم آپ کے لیے اور تمام مرزائے مومن و مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ بحق کے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سب کو شفاء کلی عطا فرمائے. اور آغا آپ اس کا جواب دیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ آغا. جی ہاں، بالکل جائز. آپ کے باپ نے دیا ہے اور وہ آپ کو دیتے 2000، تو آپ بالکل لے سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. السلام علیکم، علیکم السلام. میرا نام رضوان علی ہے. میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہر بار دماغ میں الٹی سیدھی باتیں چلتی رہتی ہیں اور اس سے مجھے پریشانی ہوتی ہے، تو میں ایسے کیا کروں کہ جس سے مجھے اس سے نجات مل جائے؟ اس کا کوئی حل بتا دیجئے. سورہ معوذتین پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، کثرت سے پڑھیے، وسوسہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم، علیکم السلام. I am Dr. Hussain from Bengaluru. My question to مسائل زندگی. My father had developed stroke and as a result he could not perform his namaz properly. I being the only son performed his namaz for 1 year. ان کے father alive ہیں. Then I came to know through Jafri Observer questioner that he has to perform his own namaz. Now what happened to the 1 year namaz which I offered? Thank you. God bless Win Channel. ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے والد معذور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں. 1 سال کی نماز انہوں نے بیٹے ہونے کی حیثیت سے ان کی ادا کی ہے زندگی میں ان کی. اب انہیں پتہ چلا کہ نماز زندگی میں کسی کی واجب نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس نماز کا کیا؟ دیکھیے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ انشاءاللہ اللہ رحیم ہے، ہمیں امید ہے کہ اس کا اجر آپ کو عطا کرے گا. باقی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے اس کی وہ آپ کے باپ کی قضا ہوگی یا کچھ بھی نہیں. یہ صرف اجر اللہ کے اوپر ہے، اللہ ہی دے سکتا ہے. اس کا کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے. السلام علیکم، علیکم السلام. جناب میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن مرنے کی فضیلت کیا ہے؟ اس کا جواب دیجیے. ہمارے وہاں ایک عصر سے پہلے اگر دفن کرے گا تو برزخ کے عذاب سے، برزخ کی مشکلات سے محفوظ رہے گا. السلام علیکم، علیکم السلام. I wish to be anonymous. My mother-in-law is elderly. Her son gives her a bath. Is it permissible? یعنی معذور ہیں، ان کی ساس جو ہیں، خوش دامن جو ہیں، معذور ہیں، ان کا بیٹا انہیں غسل وغیرہ دیتا ہے، نہلاتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟
جی ہاں، بیٹے سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو اپنی ماں باپ کی خدمت کرے؟ بالکل وہ دے سکتا ہے، اور اس میں اجر کا بھی سبب ہوگا اس کو، یقیناً اس کی زندگی میں اس کے بہت مثبت پازیٹیو اثار نمودار ہوں گے، کیونکہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ السلام علیکم، علیکم السلام، ان کا نام حسین ہے. I want you to assist me with one solution. I work for government, I'm working as a government servant and have the rule, there is a rule that no government servant should have more than 2 children. I have 2 children now and my wife is pregnant. Now in this case, can we do a abortion because it's affecting my rosy roti? Please guide me with this sorry state. ان کے 2 بچے ہیں، سرکار کا یہ قانون ہے کہ جن کے 2 بچوں سے زیادہ ہے انہیں سرکاری نوکری نہیں مل سکتی، اس پہ باقی نہیں رہ سکتے. ان کی وائف پریگننٹ ہیں، حاملہ ہیں پھر سے. اب کیا یہ ابارشن کرا سکتے ہیں کیونکہ ان کی روزی روٹی کا سوال ہے؟ جی نہیں، ہمارے وہاں روزی دینے والا اللہ ہے، گورنمنٹ نہیں ہے. جو اللہ بچے کو دیتا ہے، قرآن میں آیا ہے لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاک، روزی اور روٹی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، اور بچہ جو ہے آپ ایبروشن ہرگز نہیں کرا سکتے اس بیس کے اوپر، اور اگر کرائیں گے تو آپ قاتل کہلائیں گے. اس لیے اس طرح کی حماقت نہ کیجیے، جاب چھٹتی ہے تو چھٹ جائے. السلام علیکم، علیکم السلام. I have a question. Request you to please help me. If someone's marhum father was from Ahl Sunnat and son is a Shia, then do elder son needs to perform his father's qaza namaz? دیکھیں ہمارے وہاں شرط یہ ہے، نماز باپ نے جان بوجھ کے نہ چھوڑی ہو تو اس کی قضا نماز یقیناً واجب نہیں ہوگی. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے، آپ سب کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، آپ کے سوالات اور اچھے سوالات بھیجنے کے لیے شکریہ. جاوید بھائی آپ کا شکریہ، اور انشاءاللہ اسی طرح آپ اپنے شرعی سوال بھیجتے رہیے اور ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اور تمام مومنین کو جو اس سلسلے میں کوششیں اور زحمتیں اٹھا رہے ہیں، اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کے رزق حلال میں برکت عطا کرے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک بار پھر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام ناظرین کو، تمام مومنین و مومنات کو ہر مرض سے، خصوصاً اس کووڈ-19 سے محفوظ رکھے اور سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.